ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ ہو جائے تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسا والے سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے شہباز رضا نوری یا رسول اللہ ہم سہارا چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سہارے کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے یا رسول اللہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے یا رسول اللہ ہم برما میں ستائے جا رہے ہیں ہمیں سہارے کی ضرورت ہے فلسطین میں مارے جا رہے ہیں ہمیں سہارے کی ضرورت ہے یا رسول اللہ یہ دنیا والے ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے سہارے کی ضرورت ہے یا رسول اللہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے اے آقا ہمیں سہارا دیجئے اب کوئی کہے گا یہ عجیب پاگل آدمی مائک پہ کھڑا ہو گیا ہے 1400 سال پہلے جو اس دنیا کو چھوڑ گئے 1400 سال پہلے جو اس زمین کو چھوڑ گئے 1400 سال پہلے سے جو مزار میں براجمان ہے یہ ان سے کہتا ہے سہارا چاہیے اگر سہارا مانگنا ہے تو شہباز نوری سے مانگو سہارا مانگنا ہے شہاب الدین رضوی سے مانگو سہارا مانگنا ہے نور عالم رحمانی سے مانگو سہارا مانگنا ہے ہلچل گوپال پوری سے مانگو سہارا مانگنا ہے نعمان رضا کلکتوی سے مانگو سہارا مانگنا ہے سامنے موجود لوگوں سے مانگو ارے ان سے کیوں مانگتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان سے کیوں مانگتے جو دے نہیں سکتے تو سجاد رضوی کا کہنا یہ ہے یا رسول اللہ لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سہارا چاہیے مصطفیٰ کا ہمیں سہارا چاہیے آمینہ کے لال کا اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا سجاد رضوی جو سامنے موجود ہے آپ اس کے سہارے سے انکار کرتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کا سہارا لینے سے آپ انکار کر رہے ہیں جو آپ کے قریب رہتے ہیں اس کا سہارا لینے سے آپ انکار کر رہے ہیں پھر مدینے والے سے مانگ رہے کیوں تو وہ اس لیے کہ جب مدینے والے دینے پر آتے ہیں تو صدیق کو صداقت دیتے عمر کو عدالت دیتے عثمان کو سخاوت دیتے علی کو شجاعت دیتے بلال کو عشق دیتے سلمان فارسی کو جذبہ ایمانی دیتے سعید بن زید کو قربانی کا جذبہ دیتے صحابہ کو جنت کی بشارت دیتے تابعین کو جنت میں جانے کا مزدہ سناتے ارے وہ دینے پر آ جائے تو محی الدین کو غوث اعظم کرتے وہ دینے پر آ جائے معین الدین کو غریب نواز کرتے وہ دینے پر آ جائے جہانگیر اشرف کو مخدوم سمنا کرتے وہ دینے پر آ جائے یحییٰ منیری کو مخدوم بہاری کرتے وہ دینے پر آ جائے امجد علی کو صدر الشریعہ کرتے وہ دینے پر آ جائے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کرتے وہ دینے پر آ جائے مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم کرتے وہ دینے پر آ جائے حبیب الرحمن کو مجاہد ملت کرتے وہ دینے پر آ جائے عبدالعزیز کو حافظ ملت کرتے وہ دینے پر آ جائے تو سادہ ادنا کمتر انسان سجاد رضوی کو بولنے کا ذوق و شوق و جذبہ دیتے وہ دینے پر آ جائے تو نعتخانی کے صدقے شہباز نوری کو شہرت دیتے وہ دینے پر آ جائے تو شہاب الدین کو نقابت کا سلیقہ دیتے وہ دینے پر آ جائے تو شعرا کو شاعری کا طریقہ دیتے وہ دینے پر آ جائے تو خطبہ کو خطابت کا جوہر دیتے وہ دینے پر آ جائے تو علماء کو علم کا نگینہ دیتے اور جب ہم بولنے پر آ جائے تو امام احمد رضا کی زبان میں یوں بولتے کہ مانگنے والے مانگتے کو کیا چاہیے مانگنا ہر کسی سے نہیں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولے سبحان اللہ ہمارا نبی یہ میرے اعلیٰ حضرت نے ہم کو عقیدہ دیا ہمارا نبی سنیے گا ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے اگر آپ لوگ ساتھ دے دیں گے تو میں سنا دوں گا بولے مچل کے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا
سا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے بریلی سے یہ صدا لگائی تھی, یہ نعرہ لگایا تھا, یہ ترانہ گنگنایا تھا, یہ کلام لکھا تھا. سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. یعنی اعلیٰ حضرت ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ تمہیں اپنے نبی کو ماننا ہے تو اپنی طرح نہ ماننا, تمہیں اپنے نبی کو ماننا ہے بڑے بھائی کی طرح نہ ماننا, تمہیں اپنے نبی کو ماننا ہے مجبور و محتاج نہ ماننا, بلکہ اپنے نبی کو ماننا ہے تو یہ کہنا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اب اگر کوئی کہے سجاد رضوی 100 سال پہلے یہ کلام لکھا گیا ہے تو کیا یہ 100 سال پرانا عقیدہ ہے؟ کیا 100 سال سے ہی لوگ مانگتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی؟ تو میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے, لیکن یہ 100 سال پرانا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں سال پرانا عقیدہ ہے. بولے وجل کے سبحان اللہ, یہ ہزاروں سال پرانا عقیدہ ہے. سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, یعنی میرے نبی سب سے بڑھ کر ہے, یعنی میرے نبی سب سے بہتر ہے, یعنی میرے نبی سب سے اچھے ہیں, یعنی میرے نبی سب سے اعلیٰ اور بالا نرالا ہے. سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. آپ پیچھے چلیں گے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے نعرہ لگایا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. اس سے پیچھے جانا چاہیں گے 800 سال پہلے غریب نواز کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے یہ سبق ملے گا کہ ان کا ماننا بھی تھا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. ہزاروں سال پیچھے آنکھوں سے پاک کی بارگاہ میں چلیں گے, ان کی زندگی کو پڑھیں گے, آپ کو یہ نظر آئے گا ان کا بھی عقیدہ تھا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. اور پیچھے چلیے جنید بغدادی کو پڑھیے, آپ کو سمجھ آئے گا ان کا عقیدہ تھا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. اور پیچھے چلیے امام باقر کو پڑھیے, وہ کہیں گے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. امام جعفر کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. امام موسیٰ کاظم کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. امام علی رضا کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. امام علی نقی کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. امام تقی کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. امام زین العابدین کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. امام حسین کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. زبان الگ ہے, علاقہ الگ ہے, ایریا الگ ہے, بھاشا الگ ہے, تہذیب الگ ہے, ثقافت الگ ہے, سماجی ماحول الگ ہے, لیکن فیلنگ سب کی ایک ہے, فیلنگ سب کی ایک ہے, زبان سب کی ایک ہے, عشق سب کا ایک ہے, محبوب سب کا ایک ہے, آقا سب کا ایک ہے, مولا سب کا ایک ہے, داتا سب کا ایک ہے, نبی سب کا ایک ہے, تو عقیدہ بھی سب کا ایک ہے. سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. مونی منڈل والوں توجہ چاہوں گا, علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. سجاد رضوی آگے بڑھنا چاہتا ہے, صدیق کی بات نہیں, عمر کی بات نہیں, عثمان کی بات نہیں, زبیر کی بات نہیں, طلحہ کی بات نہیں, ابو عبیدہ کی بات نہیں, سعد بن ابی وقاص کی بات نہیں, بلکہ سجاد رضوی کہتا ہے حضرت آدم کا یہ نعرہ تھا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. عیسیٰ کا نعرہ تھا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. موسیٰ داؤد و زکریا یحییٰ سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون کا نعرہ تھا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی. آپ کے ذہن میں آئے گا سجاد رضوی میرے نبی بعد میں, آدم پہلے, داؤد پہلے, زکریا یحییٰ سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون پہلے, تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کا ماننا تھا؟ تو جواب چاہیے تو عالم ارواح کا میثاق پڑھیے, اور ابھی شارٹ کٹ میں جواب اعلیٰ حضرت کے اسی کلام کے شعر سے دیتا ہوں. میرے امام نے مسئلہ حل کر دیا اور اسی کلام میں ایک شعر لکھا اور عالم تصور میں پوچھا انبیاء سے کیا عرض کیوں مالک کو, کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو جواب آیا ہاں, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا. ہمارا نبی, میں نے پہلے ہی کہا تھا 15-20 منٹ کی تقریر ہونی ہے اور
اس میں کسی موضوع پہ مکمل گفتگو نہیں ہوتی، لیکن میں نے کوشش کیا کہ جتنی دیر خدمت کروں آپ کے اندر بیداری رہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، انتظام و انصرام کا معاملہ ہے، صاحب خانہ کی مجبوری ہے، ورنہ میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرے کو کھڑا کیجئے، فجر کے وقت تک تقریر کروائیے، اس کے بعد میں نیچے سے پوچھوں گا کہ میں چھوڑ دوں مائک تو آواز آئے گی حضرت آذان تو ہو گئی ہے، تھوڑی دیر اور بول کے سورج بھی نکلوائیے۔ پبلک نہیں چاہتی کہ میں جاؤں، لیکن انشاءاللہ ابھی 1 بجنے کو ہے، بلکہ 2 بجنے کو ہے، 1:20 ہے، 1:20 اور 1 بجے ہم آج تک کبھی نہیں گھبرائے، اس لیے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ اور اگر 2 بج جائے، آج نہیں بجے گا، تب بھی آپ نہیں گھبرائیے گا، ایک خدا دوسرے مصطفیٰ ان دونوں کے سوا رکھا کیا ہے۔ اور 3 بجے ہم گھبرائیں گے، 3 کو تو سنت مصطفیٰ سے نسبت ہے، اور 4 تو میرے نبی کے 4 یار صدیق و فاروق و عمر عثمان و علی ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ اور 5 سے ہم گھبرائیں گے، 5 تو پنجتن پاک کی عدد ہے، سبحان اللہ۔ 6 سے ہم نہیں گھبراتے، 6 تو اللہ نے ہمیں کلمہ عطا کیے، اور 7 سے ہم کیوں گھبرائیں گے، 7 تو اللہ نے جنتیں بنائی ہے، اور 8 سے ہم نہیں گھبراتے، 8 تو جنتوں میں دروازے لگائے گئے، اور 9 سے ہم گھبرائیں گے، پھر 92 کیسے لکھ پائیں گے، اس کو تو نام محمد کی عدد سے نسبت ہے، اور 10 سے ہمیں بہت پیار ہے، اس لیے 10 کو 10 مبارک جماعت عشرہ مبشرہ سے نسبت ہے، اور 11 کو سن کے اپنے آپ مسکراتا ہے، اس لیے کہ 11 کو تو پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، غوث الثقلین امام الاولیاء، قطب ربانی شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی سے نسبت ہے، اور 12 کی تو دھوم ہے، 12ویں والے ہمارے حضور ہے، اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ شمس و قمر کی جبی جگمگاتی، نہ شبنم برس کے گلوں کو نہاتی، نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی مسکراتی، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ٹائم کی کمی ہے، لیکن میلاد النبی پر امام کا وہ کلام بھی سن لے، امام آقا کی شان تصرف کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے کہ یا رسول اللہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق فیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، نہ روح آنی، نہ لوح مبین، نہ فرش زمین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رم سے کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن، پیائے سے مہن، یا امن و امان تمہارے لیے، صحابے کرم روانہ کیجئے کہ آپ نعم زمانہ پیجئے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاٹ کیجئے، یہ سدر بیدا تمہارے لیے، اشارے سے چاٹ چیڑ دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ چلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور اس پورے کلام کا خلاصہ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمان علامہ حسن رضا بریلوی اس انداز میں کرتے کہ یا رسول اللہ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف تو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار۔ تقریر باقی ہے، زندگی سلامت رہی، پھر کبھی آؤں گا، مکمل سناؤں گا، اگر نہیں آیا کہیں اور جاؤں گا وہیں سناؤں گا۔
نقصان آپ کا ہے. پڑھے استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علیہ